تراوی کی رکعتوں کے بارے میں فرقہ اہل حدیث کا دھوکہ اور غلط بیانی نمبر 8 لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ فرقہ اہل حدیث نے پھر مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور کنفیوز کرنے کے لیے ایک اور چال چلی۔ وہ چال یہ ہے، یہ شور مچایا جائے کہ مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ فرقہ اہل حدیث کے لوگوں کی طرح تراوی 8 رکعت مانتے تھے۔ چنانچہ ان کی وہ عبارت جس سے فرقہ اہل حدیث کے لوگوں کو دھوکہ لگا، وہ عبارت ہم آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتے ہیں، اور پھر حضرت کا مسلک کیا تھا وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو وہ عبارت یہ ہے: 8 رکعتیں اور 3 رکعت وتر با جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 راتوں سے زیادہ منقول نہیں، اس لیے کہ امت پر نماز تراویح فرض نہ ہو جائے۔ مجموعہ فتاوی شیخ عبدالحی لکھنوی جلد 1 صفحہ نمبر 354۔ اس عبارت میں حضرت نے کہیں نہیں لکھا ہے کہ تراویح کی کتنی رکعت ہوگی اور امت کا کس چیز پہ عمل ہے۔ حضرت نے صرف ایک حدیث کا حصہ نقل کیا، لیکن حضرت کا مسلک کیا تھا وہ فرقہ اہل حدیث کے لوگ آپ سے چھپاتے ہیں۔ جی ہاں، دھوکہ دینے کے لیے آپ سے چھپاتے ہیں۔ آج حضرت کا مسلک کیا تھا وہ ہم خود حضرت کی کتابوں سے ان کی تحریر کی روشنی میں آپ کے سامنے واضح کریں گے۔ تو حضرت کا مسلک کیا تھا وہ سنیں۔ لکھتے ہیں: روایت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا محمول بر نماز تہجد است کہ در رمضان و غیر رمضان یکساں بود۔ ظاہر سی بات ہے یہ عبارت فرقہ اہل حدیث کے لوگوں کے لیے ایک جناتی عبارت کہی جا سکتی ہے، اس لیے ہم ان کا ترجمہ کر دیتے ہیں، بھلے ہی ہمارا شکریہ ادا نہ کریں۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت جو بخاری میں ہے، جس سے فرقہ اہل حدیث کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ حدیث محمول ہے تہجد کی نماز پر، یعنی اس حدیث میں تہجد کی نماز کا ذکر ہے، اس حدیث میں تہجد کی نماز کا ذکر ہے، نہ کہ تراویح کی نماز کا۔ اور آگے لکھتے ہیں: در مصنف ابن ابی شیبہ و سنن بیہقی بروایت ابن عباس وارد شدہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی رمضان جماعتا ب20 رکعتا والوتر رواہ البیہقی فی سننہ باسناد صحیح عن السائب بن یزید قال كانوا يقومون في عهد عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فی شہر رمضان ب20 رکعتا۔ مجموعہ فتاوی مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ صفحہ نمبر 58-59۔ حضرت نے 2 کانسیپٹ یہاں کلیئر کر کے ہمیں بتایا ہے، ایک یہ کہ حدیث عائشہ میں تہجد کا ذکر ہے نہ کہ تراویح کا۔ تراویح کے لیے دوسری دلیلیں ہیں، اور وہ دلیل مصنف ابن ابی شیبہ اور سنن کبریٰ بیہقی میں ہے، جس کو مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ صحیح سند سے ثابت ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے، بلکہ انہوں نے اور بھی وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے: ان مجموع 20 رکعتا فی التراویح سنت مؤکدۃ۔ کیا فرمایا کہ 20 رکعت تراویح کی تعداد سنت مؤکدہ ہے، لأنه مما واظب عليه الخلفاء وإن لم يواظب عليه النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں ضروری کیوں ہے؟ فرمایا اس وجہ سے کہ اس پر خلفاء راشدین نے مضبوطی کے ساتھ عمل کیا، جم کر کے انہوں نے عمل کیا، اگرچہ کہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مضبوطی سے اس پر عمل نہیں کیا تھا، لیکن خلفاء راشدین نے کر رکھا ہے، اس لیے سنت ہے۔ فرمایا وقد سبق ان سنت الخلفاء ایضا لازم الاتباع۔ فرمایا یہ بات پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ خلفاء راشدین کی سنت بھی ایسی ہے جس کی پیروی کی جائے۔ فرمایا وَتَارِكُهَا آثِمٌ، اگر کوئی خلفاء راشدین کی سنت کو چھوڑ دے، اور آج تو دوستو صرف چھوڑنے پر ہی اکتفا نہیں کرتے، بلکہ یہ منہ مسور کی دال کہنے لگتے ہیں یہ تو بدعت عمری ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو فرمایا ایسا شخص گنہگار ہے، ایسا شخص گنہگار ہے۔ اور آگے فرمایا فَمَنِ اكْتَفَى عَلَى 8 رکعات یکون مسیئا لترکہ سنت الخلفاء۔ فرمایا اور جو شخص صرف 8 رکعتوں پر اکتفا کر لے، کیا کہہ رہے ہیں؟ 8 رکعتوں پر اکتفا کر لے، صرف 8 پڑھے، تو ایسا شخص گنہگار ہے اور وہ خلفاء راشدین کی سنت کو چھوڑنے والا ہے۔ انہوں نے پوری بحث کی ہے اس مسئلے پہ، تحفۃ الاخیار فی احیاء سنت سید الابرار صفحہ نمبر 209۔ اسی طریقے سے فقہ حنفی کی کتاب، مشہور کتاب شرح وقایہ،
شرح وقایہ میں جہاں تراوی کی بحث ہے وہاں پر بھی حاشیے میں انہوں نے اس مسئلے پہ بحث کی ہے اور 20 رکعت تراوی کو سنت مانا ہے، اور اپنی اسی کتاب تحفۃ الاخیار فی احیاء سنت سید الابرار کا حوالہ دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے فقہ حنفی کی ایک اور بڑی مشہور کتاب ہدایہ، اس کے حاشیے میں بھی انہوں نے بحث کی اور فرمایا فَمُؤَدِّي 8 رکعات یکون تارکا للسنت النبویہ، کہ جو شخص صرف 8 رکعتیں پڑھ لیتا ہے تو ایسا شخص سنت نبویہ کا انکار کرنے والا ہے۔ لو آپ اپنے جال میں خود صیاد آ گیا، چلے تھے شکار کرنے، خود ہی شکار ہو گئے۔ کہہ رہے تھے کہ مولانا عبدالحی اللکھنوی رحمۃ اللہ علیہ تراوی 8 مانتے تھے، لیکن آپ کے سامنے بات بالکل وضاحت کے ساتھ آ گئی کہ حضرت کا مسلک 8 بالکل نہیں تھا، بلکہ وہ جم کر کے فتوے لگا رہے ہیں کہ 8 رکعت پڑھنے والا گنہگار ہے۔ امید ہے جس منہ سے فرقہ اہل حدیث کے لوگ مولانا کی اس بات کو نقل کر رہے تھے جو ادھوری بات تھی، اب اگر ذرہ برابر بھی ایمان اور غیرت اگر ان کے سینے میں اگر ہوگی تو یقیناً اب اسی منہ سے یہ بات بیان کرنے لگ جائیں گے کہ توبہ توبہ 8 بالکل نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم 20 پڑھیں گے، کیونکہ مولانا عبدالحی اللکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 20 ہی لکھ رکھا ہے، جس طریقے سے دنیا کے سارے اہل سنت والجماعت مسلمانوں کا اس پر عمل ہے۔ تو دوستوں، فرقہ اہل حدیث کا دھوکہ، بلکہ بہت بڑا دھوکہ آپ کے سامنے آ گیا اور اس کا جواب بھی آ گیا۔ بس دعا ہے اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کی اس فرقے سے اور اس فتنے سے حفاظت فرمائے۔